بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام احسان کیا تو نے پر ان لوگوں، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ تعلق، اس آیت کا تعلق پچھلی گزشتہ آیت سے چند طرح ہے۔ اولاً اسرا کے پہلے سیدھے راستہ کی ہدایت مانگی گئی تھی جس میں بہت گنجائش تھی۔ اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں۔ دوسرے اسرا کے پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا اور اب اس راستے کے راہبر مانگے، کیونکہ کوئی راستہ بغیر راہبر کے ملے طے نہیں ہو سکتا، تو گویا عرض کیا کہ پروردگار، ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس میں تیرے بندوں کے خاص نقش قدم موجود ہوں اور ان کی راہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تیسرے اسرا کے صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط و تفرید کے درمیان ہو۔ اس کو واضح کرنے کے لیے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے، افراط والا مغضوب علیہم کا راستہ اور تفرید کا راستہ ضالین کا راستہ۔ تو گویا اس میں اس راستے کی حد بندی کی گئی۔ تفسیر عالمانہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستے 2 ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے، اعلان کر چکا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائے جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں اور جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں قائم ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکو کی ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹے، اور محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا۔ انعمتا انعام سے مشتق ہے جس کے معنی ہے نعمت، نعمت دنیا۔ نعمت لغت میں نرمی کو کہتے ہیں، اس لیے عرب والے نرم کپڑے کو ثوب ناعم اور نرم کھال کو جلد ناعم بولتے ہیں۔ اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہتے ہیں۔ نعمت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بلا اسباب رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جیسے زندگی اور بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ، اور دوسری وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچی، جیسے دنیاوی مال وغیرہ۔ تیسری وہ جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے، جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے اور جنت وغیرہ۔ ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی، جیسے کہ مطیع بندہ۔ دوسرے نے بغیر عمل کسی کے طفیل جنت لے لی، جیسے کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے۔ تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کر لی، جیسے حور و غلمان۔ اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی۔ پہلی قسم کی نعمت 2 طرح کی ہے، ایک دنیاوی جیسے کہ ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں وغیرہ، دوسرے دینی جیسے کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے، یعنی دینی نعمتیں۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا، اے اللہ، ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ اس کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔
معلوم ہوا وہ حضرات چار گروہ ہیں: پیغمبر، صدیقین، شہید لوگ اور اللہ کے نیک بندے۔ ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لیے کی کہ اگر ہر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار، منافقین، فاسقین بھی آ جاتے ہیں کہ ان کو بھی خدا نے عمر، مال، اولاد، حکومت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں، لیکن چونکہ دنیاوی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں کہ وہ فانی ہیں اور یہ باقی، لہٰذا اس جگہ کامل نعمت مراد لی گئی۔